بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ اچھا، سچی بات تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ بڑا عجیب سا چل پڑا ہے۔ کھلے عام اب ریاست یہ پیغام دے رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آنے نہیں دینا۔ جی ہاں، اور یہ ڈر بھی ہے، ظاہری بات ہے، اگر واقعی پی ٹی آئی اقتدار میں آ گئی تو پھر ٹکراؤ والا معاملہ ہو جائے گا۔ 9 مئی جیسی اگزامپلز بھی ہیں، اور کانفیڈنس تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ شیک ہوا ہوا ہے نا، تو حقیقت یہی ہے۔ تو بہرحال جو اس وقت حرکات و سکنات چل رہی ہیں پچھلے 72 گھنٹے سے شروع ہو گئی ہے، کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے دیے جا رہے ہیں، جو جا رہا ہے اس کو اٹھا رہے ہیں، پھر جو کینڈیڈیٹ ہے یعنی پورے کھلے عام پیغام ہے، اس میں کوئی کہ میں آپ کو کوئی اندر کی خبر دے رہا ہوں، نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ اب تو بات آ گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے، تو کل ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا، وکیل تھا جس نے پاور آف اٹرنی لینا تھا، وہ اندر صبح کا گیا ہے، شام تک باہر نہیں آیا۔ اب باہر دوست وغیرہ ان کے پریشان تھے، دیگر وکلا صاحب، تو صبح ہو گئی، شام ہو گئی، صبح سے شام ہو گئی، نہیں آیا، تو ساتھی انتظار کر رہے تھے، انہیں تشویش ہوئی، سوشل میڈیا پر انہوں نے چلا دی خبر، جب چلی تو بڑا اچھا خاصا شور ہوا، شاید وہ شام کو بھی نہ واپس آتا، آ گیا رات کو واپس وہ بندہ باہر، رات گئے واپس آیا وہ بندہ، وہ بھی شاید نہ آتا اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی وہ جو درخواست تھی توشہ خانہ میں جو فیصلہ معطل کرنے کے حوالے سے، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا، تو پھر پتہ چل گیا کہ عمران خان صاحب نااہل ہیں، تو کاغذات نامزدگی ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر پھر بھی عمران خان صاحب نے اندیا دیا کہ وہ کاغذات نامزدگی ضرور جمع کریں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کا دروازہ بھی ہے۔ اچھا، یہاں تو یہ چیز ہے، لیکن دکھ ہے ایک بات کا، میرے اس پوائنٹ کو ذرا تھوڑی حساسیت اور غور سے سنیے گا، اور دکھ بھی اور یہ خطرے والی بات بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے باقاعدہ طور پر دوبارہ سے ایک سلسلہ رک گیا تھا نا، جس کو اب عمران خان صاحب بھی پیغام بھجوا رہے تھے، دیگر لیڈر حضرات بھی پیغام بھجوا رہے تھے، سوشل میڈیا کے وہ ایکٹیوسٹ سے برات کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ ان سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، فوج ہم سے ہے، ہم فوج سے ہیں، پاکستان میں فوج، یہ سب چیزیں چل رہی تھی۔ جو دکھ ہے نا اس بات کا، باقاعدہ اب اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا شروع کر دیا دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے۔ بیرسٹر عمیر نیازی جی، جن کو سپریم کورٹ کی طرف سے شوکاز بھی ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ جو مقابلہ ہے نا اب امیدواروں کے بیچ میں نہیں ہے، انتخابات والا جو مقابلہ، انہیں کہ مقابلہ امیدواروں کے درمیان نہیں ہے، یہ مقابلہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہو رہا ہے۔ بڑی بات ہے سر، مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ یہ اب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا درمیان میں، اور ہم اس مقابلے کے لیے تیار ہیں، یہ جو بھی کر لے، مطلب اس لیول تک معاملات چلے گئے سر۔ اور میں نے کہا ہر چیز سختی سے نہیں ہوتا ہے، انگوٹھا رکھ کے کیا کرانا ہے یار، یہ وہ دور نہیں ہے۔ مان لیں مس کیلکولیشن ہو رہی ہے، مان لیں فیلڈ میں جائیں، ہم دیکھ رہے ہیں نا، انٹیلیجنس رپورٹوں پہ نہ بنائیں نا کہ فلانی انٹیلیجنس نے رپورٹ دے دی، فلانی نہیں، آن گراؤنڈ بالکل ڈیفیکلٹ صورتحال ہے۔ ہاں، ڈر ضرور ہے، خوف ضرور ہے کہ ہم بولیں گے تو یہ ہو جائے گا، مگر بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ اربوں روپے کیوں ضائع کیا جا رہا ہے۔ بہرحال اب اس لیول تک معاملات چلے گئے ہیں، باقی آپ اندازہ لگا لیں کہ ذہنیت یہاں تک آ چکی ہے دوبارہ سے۔ یہ رک گیا تھا، فضول میں اس کو دوبارہ شروع کر دیا، نہیں، ایک سرٹن اسٹیج تک ہوتا، بس سمجھا دیا جاتا ہے بچوں کو۔ اگر پی ٹی آئی، مجھے ڈر جس بات کا، اگر پی ٹی آئی اس لائن پر چل پڑی نا، یعنی نکل پڑی اس لائن پہ، تو نتائج بہت خطرناک ہوں گے، اور کچھ بھی کر لیں، یہ سب جانتے ہیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ وہ چلتا ہے، اس کو سپورٹ کی جاتی ہے، عوام اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ نہیں تو نواز شریف صاحب کا حال دیکھ لیں آپ، نہیں بن پا رہا، بیانیہ نہیں بن پا رہا، ووٹ کو عزت دو، مروا دیا، مجھے کیوں نکالا، مروا دیا، کچھ سمجھا، تصویریں لگا لگا کے اشتہار دیتے تھے کہ یہ ہیں وہ افراد، جہاں ایمن فیلڈ سے باہر سے باتیں کی جاتی تھی، یہ ہیں وہ افراد، آج ان کا نام لینے سے ان کے وضو ٹوٹ رہے ہیں۔ تو پاکستان، اور اب لوگ کیا ریسیپشن دے رہے ہیں آپ خود ہی دیکھ لیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، سارے سروس نہیں دیکھ رہے آپ، اب تو ایک ایک چینلز نے بھی کرنا شروع کر دیا، جتنا مرضی ٹلٹ لے لیں، جتنا مرضی دڑا رکھ لیں، جتنا مرضی لا اینڈ ڈرا کر لیں، جو لوگ بول رہے ہیں نا سر اس کو سن لیں، نہیں تو الیکشن نہ کروائیں، سکون کریں۔
مجھے ایسا لگتا ہے. اچھا بہرحال یہاں ہے اوپر سے حامد میر صاحب نے ایک انکشاف کیا. کچھ باتوں کا تو ہمیں بھی نہیں پتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ثاقب نثار کے بیٹے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی نجم الثاقب کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور کل ان کے گھر پر دستی بم سے حملہ کیا گیا. انہوں نے کہا اگر اس معاملے پر جوڈیشل تحقیقات کرا دی جائے تو پتہ چل جائے گا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اچھا حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کسی وجہ سے بات کریں، کوئی انفارمیشن پر یہ بات کر رہے ہیں. اور بیٹے کے اغوا والی بات تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھی. آپ کو پتہ تھی؟ مجھے تو نہیں پتہ تھی کہ ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو کچھ تو ہے جو در پردہ چل رہا ہے، کچھ ایسا ہے. اور کوئی ثاقب نثار صاحب کو کوئی تھریٹ دینا ہے، کسی خاص مقام پر لانا مقصود ہے، پریشر میں لانا مقصود ہے، کچھ تو ہے نا. کیونکہ یا تو کوئی بیان دلوانا ہے، یا کوئی انٹرویو دلوانا ہے، یا کوئی گواہی دلوانی ہے، یا کوئی پریس کانفرنس کروانی، کچھ تو ہے. یہ اس کے بغیر کام نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، دستی بم سے حملہ، بیٹے کو اغوا کی کوشش، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور لطیف کھوسہ صاحب خود بتا چکے. تو یس ہے کچھ. ادھر شیر افضل مروت صاحب نے پھر اعلان کر دیا. ابھی لاہور میں گرفتار ہوئے تھے، ابھی ان کی ایم پی او ختم ہوئی ہے، وہ بھی باز نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج وزیر آباد میں آ کر وہ ایک جلسہ کنونشن کرنے لگے ہیں پنجاب میں. وزیر پنجاب میں تو ہوا نہیں مار سکتی، پاکستان تحریک صاحب کو منع ہے. ادھر تو جس طریقے سے محسن نقوی صاحب نے، ظاہری بات جس نے اجازت دینی ہے وہ بھی رشتہ دار ہے. تو جب اس طریقے سے یہ چل رہا ہو تو وہاں تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. تو وہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں نہیں، میں وزیر آباد میں آج ورکر کنونشن کرنے جا رہا ہوں. اور یہاں آپ کو پتہ نون لیگ وغیرہ کے بھی لوگ ہیں، تو آج تماشا لگ سکتا. اور میں کہہ رہا ہوں جہاں کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہوں وہاں کنونشن کی اجازت کیسی دی جا سکتی ہے. اور مطلب آج تماشا لگ سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور کچھ گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج یہ ہوگا. اور یہاں حد تو یہ کہ بینکوں میں، یہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ بینکوں میں امیدواروں کے چلان نہیں 30,000 روپے جمع کرانے، اور 30,000 قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے 20,000، وہ چلان جو جمع کرانے نا وہ نہیں کرنے دے رہے. پولیس والے ادھر پہلے ہی موجود ہوتے ہیں. تو اس حد تک ریاست پیغام دے رہی ہے اور کھلے عام پیغام دے رہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں یہ چیز چل رہی ہے. ادھر بلے کے اوپر ایک ویسے ہی انہوں نے نشان لگا دیا. آج 22 تاریخ ہے، آج حکم ہے پشاور ہائی کورٹ کا، دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج وہ فیصلہ بھی ہونا ہے. مسلم لیگ نون کے اندرونی طور پر وہ چھوٹے موٹے جھگڑے تو چل رہے ہیں، اس کو اختلافات کہہ لے، بہت بڑی چیز کہہ لے، کیونکہ جن کے ساتھ ہوا ہے وہ تو بڑی آگے کی خاتون تھی. تو لڑائی جھگڑے ہیں. مریم نواز سے وومن ونگ کے جھگڑے پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہیں. جب یہ بورڈ میٹنگ ہوتی ہے تو تہمینہ دولتانہ صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے جی، بڑا خاندان ہے ان کا جی. مریم نواز صاحب سے ان کی پھر بحث ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے. ایکچولی 2 گروپ بنے ہوئے ہیں نا، ایک گروپ کو مریم نواز صاحبہ سپورٹ کرتی ہیں، ایک گروپ کو شہباز شریف صاحب سپورٹ کرتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب اس گروپ کی تعریفیں کر رہی تھی تہمینہ صاحبہ کے، تو مریم نواز صاحبہ نے بہت سخت سوال کر دیے، بہت شروع کر دیے. تہمینہ دولتانہ صاحب کو انہوں نے، مریم نواز صاحب نے کہا آپ ہلکے کی باتیں نہ بتائیں، آپ یہ بتائیں آپ نے اور کیا کیا ہے. تو تہمینہ صاحبہ نے کہا میں نے اور کیا کیا ہے، اس عمر میں مجھے بتائیں کیا میں مر جاؤں. یعنی یہاں تک رپورٹ ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے کہا. اور دوسرا، مریم نواز صاحبہ طلال چودھری صاحب کو ٹکٹ دلوانا چاہتی ہیں. شہباز شریف صاحب نواب وسیر کو، شیر وسیر کو، جی ہاں اس سے وعدہ کیا ہوا انہوں نے. تو یہ معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں ود ان پارٹی بھی. بہرحال آج کا دن ڈیفینیٹلی کافی ہیپننگ والا 22 تاریخ ہے. مجھے تو اس کا بڑا انتظار تھا. لیٹس سی، دیکھیں کیا نتائج آتے ہیں، وہ بھی عدالتوں سے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کیجیے گا. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.